كلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دو بن ہے آب حیات جس کے تلووں کا دو بن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدد دیجئے گے غمزدوں کو رضا مجدد دیجئے گے غمزدوں کو رضا مجدد دیجئے گے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی
بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت فرما لیں اور اپنی یہ عادت بھی بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں آیا کیجئے تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت فرمایا کیجئے۔ اس کی یہ برکت ہے کہ جب تک ہم مسجد میں موجود رہیں گے ہمیں اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر کے ضرورتاً یہ کام کیے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اجازت ہوگی۔ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا کہ اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں اللہ پاک کے مقرب فرشتوں سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل اور سیدنا اسرائیل علیہم السلام کو دیکھا۔ تین مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اللہ پاک اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری روح نکالتے وقت، میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم ایسا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آس ہے آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہی آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس شعر کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا میں نے کسی سے امید نہ لگائی ہے، نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ اس سے امید لگائی جا سکے۔
مجھے تو بس اللہ کی عطا سے آپ ہی کا آسرا اور سہارا ہے، اور آپ پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے قبل کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی یہاں مسجد میں موجود ہیں وہ حسب حال نیت فرمائیں، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، وہ اپنے حسب حال نیت کریں، جیسے جس سے بن پڑے یہ نیت کر لے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا انشاءاللہ، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 61 ہجری کی بات ہے، محرم الحرام کا مہینہ تھا اور محرم شریف کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کا امتحان ہو رہا تھا۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلہ اہل بیت کے سربراہ تھے، آپ سمجھانے کی آخری کوشش یعنی فائنل وارننگ کے لیے یزیدی ظالموں کے سامنے تشریف لائے۔ کم و بیش 12,000 کا لشکر سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کے چہرہ اطہر پر کوئی خوف اور خطرہ نہ تھا۔ آپ میدان میں تشریف لائے، یزیدی فوج کو اللہ پاک کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ میں حسین ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، سیدہ پاک بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادہ ہوں، اس ظلم سے باز آؤ، ہم سے جنگ کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ اس وقت یزیدی فوج میں ایک خوبرو بہادر موجود تھا اور ان کا نام تھا حر بن یزید۔ ان کا دل کچھ تو پہلے ہی بے چین تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن کر بے چینی اور بڑھ گئی، بے قراری ایسی ہوئی کہ ایک جگہ ٹھہر نہ پائے۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمرو بن سعد کے پاس پہنچے، کہا تم امام پاک کے ساتھ جنگ کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمرو بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، مگر افسوس دنیا کی محبت جب دل پر چڑھی تو کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ عمرو بن سعد نے بھی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں سے مایوس ہو کر واپس میدان میں آئے، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، پریشانی، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پاس کے سپاہی بھی حیران تھے۔ ان کے بھائی مصعب بھی ساتھ موجود تھے۔ بہت بہادر ہو، بہترین جنگجو ہو، تم پہلی بار تو جنگ کے لیے نہیں آئے،
تم نے بہت سارے بہادروں کو دھول چٹائی ہے، پھر آج کیا معاملہ ہے؟ یہ بے چینی کیسی ہے؟ سیدنا حر نے محبت اہل بیت میں ڈوب کر خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ یہ جنگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ ہے، کسی دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی آخرت کے ساتھ لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری طاقت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے دل کانپ رہا ہے۔ حر نے فرمایا، برادر تجھے یہ بھی ہے خبر، اس لڑائی میں مقابل ہے پیمبر کا پسر، عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر، درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں، خوف دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب و تواں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنائی کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آواز گونجی۔ فرمایا، کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کامیابی پائے؟ اللہ اللہ، یہ پیاری آواز سننے کی دیر تھی، سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھوڑا دوڑا دیا۔ یزیدی ظالم سمجھ رہے تھے کہ شاید امام علی مقام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے، اپنی سواری سے اترے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، میں وہی حر ہوں جس نے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، میری غلطی معاف فرما دیجئے اور آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ہے ہی کریم، یہ تو ہے ہی کرم والے، ہے یہ تو گھرانہ ہی کریموں کا ہے کہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی معذرت کو قبول فرمایا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ جب حضرت حر کے بھائی مصعب بن یزید نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی جوش آیا، انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا اور اہل بیت اطہار کے پاکیزہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوران جنگ یہ دونوں بھائی اور ان کا ایک غلام خوب لڑے، اکیلے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 40 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا، آخر چوٹ کھا کر گر پڑے اور شہادت کا جام پی کر جنت کی طرف بڑھ گئے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ جب حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ زخمی ہو کر گرے تو آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لائے، یزیدیوں سے لڑتے ہوئے اپنے جانثار تک پہنچے، حضرت حر کو میدان سے اٹھایا، خیمے کے قریب تشریف لے آئے، انہیں
لے کر آ گئے اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، بڑے پیار سے ان کا ماتھا اور رخسار صاف کیے۔ سیدنا حر کی سانسیں ابھی باقی تھیں، آپ نے آنکھیں کھول دیں، مسکرا کر اپنے امام پاک امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا حضور اب تو مجھ سے آپ خوش ہیں نا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہاں میں راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، آرزو یہ ہے کہ دم نکلے تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک حضرت سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربانی قبول فرمائے۔ ذرا غور تو فرمائیے، یہ کتنی ہمت کی بات ہے کہ حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یزیدی لشکر سے نکلنے کا مطلب شہادت ہے، موت ہے۔ آپ کی اولاد بھی تھی، گھر والے بھی تھے، آپ جانتے تھے کہ میرا ایک فیصلہ میرے بچوں کو یتیم کر دے گا۔ اس کے باوجود آپ نے کیسی ہمت فرمائی۔ ایک طرف عہدہ ہے، منصب ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، اور دوسری طرف جنت ہے۔ آپ نے عہدہ، منصب، دولت، عزت وغیرہ سب کچھ چھوڑا اور جنت کی طرف بڑھ گئے۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ لشکر یزید سے نکل کر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے تو ایک یزیدی نے پکار کر کہا کہ اے حر، ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، آج یہ تم نے کیسا فیصلہ کیا؟ کثرت یزید کی طرف ہے، جیت یزید کے پاس ہے، مال و دولت یزید کے پاس ہے، حکومت یزید کی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھ چلے۔ اب حضرت سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایمان افروز جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم میں سے جنت کا فیصلہ کیا، خدا کی قسم چاہے میں کٹ جاؤں، جلا دیا جاؤں، مگر جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے،
کہ یہ مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایمانی سوچ، یہ ہے ایمانی فیصلہ۔ یہ ہمت آسان نہیں ہوتی، یہ حوصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یہ ہمت وہی کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ خدا کی قسم ذرا غور تو کیجئے، کیا ہم نہیں جانتے؟ توجہ کیجئے گا، آج محرم الحرام سن 1446 ہجری میں بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے ہم یہ سنتوں بھرا بیان سن رہے ہیں، اور کم و بیش 1380 برس پہلے جب 61 ہجری کی کربلا میں، 61 ہجری کے محرم میں یہ واقعہ رونما ہوا اور فیصلہ جناب حر نے کیا، اور میں اور آپ اش اٹھے، ان کی مبارک قربانیوں کو دیکھا، ان کی قربانیوں کو سنا، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ذکر شہادت کو برسوں سے سن رہے ہیں، مگر میں اور آپ ذرا توجہ تو کریں کہ یہ ذکر شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذکر شہادت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ کربلا کے میدان میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی قربانیاں جو ہم سن رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء سے سنتے آ رہے ہیں، مقررین سے سنتے آ رہے ہیں، بہترین انداز سے سنتے آ رہے ہیں، ہر برس ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، مگر ان شہدائے کربلا کی ان قربانیوں کا ہماری ذات پر، ہمارے مزاج پر، ہمارے کردار پر، ہماری گفتار پر، ہماری رفتار پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری معمول کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ خدا کی قسم امام سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک فیصلے نے انہیں جہنم سے اٹھا کر جنت کی طرف کی مبارک خدمت میں پہنچا دیا۔ میں اور آپ سیدنا حسین سے پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، پنجتن پاک سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام سے پیار کرنے والے ہیں، صدیق اکبر سے پیار کرنے والے ہیں، فاروق اعظم سے پیار کرنے والے ہیں، عثمان غنی سے پیار کرنے والے ہیں، حیدر کرار سے پیار کرنے والے ہیں، امام حسن سے پیار کرنے والے ہیں، امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، غازی عباس علمدار سے پیار کرنے والے ہیں، امام قاسم سے محبت کرنے والے ہیں، سیدنا علی اکبر سے محبت کرنے والے ہیں، سیدنا علی اصغر سے محبت کرنے والے ہیں، کربلا کی پاک بیویوں کی عقیدت اپنے قلوب میں رکھنے والے ہیں۔ ذرا میں اور آپ غور تو کریں، ہر سال محرم کے مبارک مہینے میں یہ ذکر شہادت کا بیان ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر کیا ہماری ذات پر، ہمارے مزاج پر، ہمارے کردار پر اس کا کچھ اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ذرا غور تو کیجئے، اس میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے اور نہ پڑھنے میں جہنم کی حقداری ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ مگر ترجیح کس بات کو دی جاتی ہے؟ افسوس، لوگ کام کاج کو ترجیح دیتے ہیں، دکانداری کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی ضروری کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، معمولی کاموں کی خاطر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ نماز تک قضا کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جنت ملتی ہے، مگر کتنے ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے فرض روزے بھی قضا کر ڈالتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کرنے سے جنت ملتی ہے، مگر افسوس کئی مہینوں تک قرآن کریم کی زیارت تک نہیں کرتے۔ اللہ اللہ جن کا ذکر شہادت منا رہے ہیں، جن کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، جن کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، جن کے نام پر قرآن خوانیاں کرتے ہیں، جن کے نام پر لنگر و نیاز کی ترکیبیں بناتے ہیں، ان کا سر جب تن سے جدا ہوا، نیزے پر چڑھا، اس وقت بھی دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا کہ امام پاک کے مبارک کٹے ہوئے سر سے بھی تلاوت
اور آج امام پاک سے محبت عقیدت رکھنے والا، اس کے گھر میں سب سے زیادہ مقدس مقام پر موجود اللہ کا مبارک کلام، جسے کھلے ہوئے کئی ماہ ہو گئے، جس کی زیارت کیے ہوئے کئی ماہ ہو گئے، اصل تجوید اور قاعدے کے ساتھ آج تک پڑھنے کا ہوش ہی نہ آیا، کبھی اس کا ترجمہ کنز الایمان عرفان نہ پڑھا، کبھی تفسیر صراط الجنان میں نے اور آپ دیکھا کہ پاک پروردگار نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر جو یہ قرآن کریم پڑھ کر سنایا، جس قرآن کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی، ہماری تطہیر فرمائی، امت کی اصلاح فرمائی، امت کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن کی آیتیں سناتے تھے۔ اہل بیت کے پاک خیموں میں بھی شب عاشور صدا گونجتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی صدا گونجتی ہے، یا مناجات کی صدا گونجتی ہے، یا نوافل کی صدا گونجتی ہے، مگر اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذرا میرے اور آپ کے گھر سے آج کیا گونج رہا ہے؟ کیا آواز آ رہی ہے؟ کیا صدا بلند ہو رہی ہے؟ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہمارے موبائل فون کی ٹیون تک میوزیکل ٹیون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے ہیڈ فون لگا رکھا ہے، گانے سننے میں محو ہے بلکہ بے ہوش ہے، ہماری کوئی اٹھک، کوئی بیٹھک، کوئی نشست، کوئی برخاست میوزک سے خالی، قرآن سے کتنے دور ہو گئے۔ اللہ 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 اللہ، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ تلاوت قرآن کرنے سے جنت ملتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ذکر اللہ کی برکت سے جنت ملتی ہے، مگر فضول گپ شپ سے، سوشل میڈیا سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ساری رات فیس بک پر، ساری رات یوٹیوب پر، ساری رات نہ جانے کون سے چینلز پر اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مبارک راتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے پر کیسی گزری تھی۔ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں یہ مبارک کارواں پہنچ چکا تھا، اور آج بھی ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر گزر رہی ہیں، فلمیں دیکھتے گزر رہی ہیں، ڈرامے دیکھتے گزر رہی ہیں، کلپس دیکھتے گزر رہی ہیں، فضول گوئی میں گزر رہی ہیں، چوکوں پر کچہریاں کرتے گزر رہی ہیں، ہوٹلوں کو آباد کرتے گزر رہی ہیں۔ نہ ذکر خدا ہے، نہ ذکر مصطفیٰ ہے، نہ ذکر اہل بیت مصطفیٰ ہے، نہ ذکر صحابہ مصطفیٰ ہے۔ ہمارا حال کیسا عجیب ہو گیا، جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ذکر اللہ کی برکت سے جنت ملتی ہے، مگر سوشل میڈیا سے فرصت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، مگر کیا کریں؟ اللہ اللہ، غصہ تو یہاں ناک پر رکھا ہوا ہے، بات بات پر غصہ، بات بات پر بدقولی، بات بات پر بدتمیزی، بات بات پر بد اخلاقی، بات بات پر بد لحاظی، بات بات پر بے مروتی، چھوٹا ہو یا بڑا، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، جب تک کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال لے ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں قرار نہیں پڑتا۔ کیا باپ، کیا بھائی، کیا بہن، کیا بیوی، کیا بچے، کیا پڑوسی، ہر ایک کے ساتھ ہماری بد اخلاقی کا وہ بازار گرم ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے رستہ کاٹ لیں، لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غصہ اتنا معاشرے میں عام ہے، ہر سائیکل والا موٹر سائیکل والے سے، ہر موٹر سائیکل والا رکشہ والے سے، ہر رکشہ والا گاڑی والے سے، ہر چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے سے، ہر خریدار دکاندار سے، ہر دکاندار خریدار سے، ہر بات پر غصہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا حال کیسا ہے؟
اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بلند فرمائے، ہمارے اخلاق کو درست کرے، ہمارے اخلاق کو بہتر کرے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق کریمہ کا صدقہ مولا ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کتابوں میں آتا ہے، مجھے اس موقع پر بات یاد آ گئی کہ یہ کیسے اللہ والے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب 2 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ تو مقام طیہ پر، یہ جو کربلا کا میدان ہے، پہلے ہی تشریف فرما تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمہ لگائے، یہی کرم فرما تھے۔ یزیدیوں کا لشکر بعد میں آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام پاک نے اپنے رفقا کو بھیجا، جاؤ یہ لوگ آئے، پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اخلاق دیکھو۔ یہ مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھرانے کے اخلاق ہیں۔ اللہ 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 نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ کیسی شان والے تھے یہ، دشمنوں کو پانی پلانے والے تھے۔ یہ وہی دشمن ہیں جنہوں نے 3 دن تک بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، پیاسے گلوں کو جنہوں نے چیر ڈالا، انہیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ اور ہم اپنوں کے حق چھین لیتے ہیں، سگی بہن کو حق نہیں دیتے، سگی پھوپھی کا حق مار لیتے ہیں، سگی خالہ کا حق مار لیتے ہیں، سگے بھائی کو حق دینے پر ہم لوگ ایک ایک انچ پر ماں کا خون کر دیتے ہیں۔ ارے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہم اپنے بھائی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری کیفیت کیا؟ وہ دشمنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار کربلا والوں کا۔ اور ہم ان سے محبت کرنے والے، ہم تو اپنے سگوں کو نہیں بخشتے، ہم تو اپنے پیاروں کو نہیں بخشتے۔ دشمن ان کے اخلاق دیکھ کر اپنا ہو جاتا تھا، ہمارے اخلاق دیکھ کر ہمارے اپنے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو کس کو نہیں پتا کہ اچھے اخلاق سے جنت ملتی ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ مگر پھر بھی آپ دیکھیے، ہر وقت منہ کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے ابھی اٹھ کے ماریں گے، غصہ ناک پر رکھا ہوگا، مسکراہٹ چہرے پر نہیں ہوگی۔ کسی سے ملیں گے تو فرسٹ امپریشن ایسا ہوگا کہ ساری دنیا کے غم انہی کے کندھوں پر ہیں، ساری دنیا کا ٹینشن یہ اپنے سر پر لیے ہوئے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ کے بندوں کے لیے مسکرانے کا معاملہ پیدا کرو۔ اپنے گھر میں جاؤ، مسکراہٹ کے پھول بکھیرو، اپنی ٹینشن، اپنی انزائٹی، اپنی گھبراہٹ، اپنا ڈپریشن اپنے پاس رکھو۔ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ تم اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرو گے، پاک پروردگار تمہارے لیے آسانی فرمائے۔ یہ فارمولا ہے، تم اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو جی ہاں جناب، اچھے اخلاق سے جنت ملتی ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ اللہ اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سچ جنت کا اور جھوٹ جہنم کا رستہ ہے، مگر آج جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولوں تو کام چلے، جھوٹ بولوں تو معاذ اللہ روزی ملے، جھوٹ بولوں تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ نا 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 نا، ایسا نہ کریں۔ ہم سچے پیارے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ ایسے سچے آقا
کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو سچے 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 سب سے سچے رسول ہیں، سچی بات سکھانے والے ہیں، تو ان کا امتی یہ کیسے کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ جھوٹی قسم کھانا، یہ جھوٹی گواہیاں دینا، یہ دنیا اور آخرت میں برباد کر دے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کا سکون لے لے گا، یہ دنیا اور آخرت کا چین لے لے گا، یہ دنیا اور آخرت کی برکت لے لے گا۔ سچے ہو جاؤ، سچے محبوب کے سچے امتی ہو جاؤ، وہ سچا رب دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جن جن کی نیت بنتی وہ کہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ وغیرہ سے جہنم حاصل ہوتی ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گانے باجے وغیرہ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، مگر افسوس ہمارے ہاں عام طور پر جنت میں لے جانے والے اعمال کو نہیں، بلکہ جہنم کا حقدار بننے والے کاموں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اے عاشقان اہل بیت سن لیجئے، حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر ایک مسلمان کا قدم اٹھتا ہے تو صرف جنت کی طرف اٹھتا ہے۔ ایک مسلمان طلبگار ہے تو صرف جنت کا طلبگار ہے۔ مسلمان مال و دولت، عیش و عشرت، شہرت و عزت کو نہیں دیکھتا، بلکہ ایک سچا مسلمان اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے پیچھے چلتا ہوا جنت میں پہنچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ یہی مسلمان کی شان ہے، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران، پاک پروردگار عز و جل آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ فرما رہا ہے جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ میں صاف فرمایا گیا ہے جنت کی طرف دوڑ کر پہنچو۔ کون سی جنت؟ وہ جنت کہ اگر 7 آسمانوں کو 7 جوڑ کر بچھا دیا جائے، پھر 7 زمینوں کو بھی اس طرح جوڑ کر بچھا دیا جائے، تو جتنا فاصلہ بنے گا جنت کی چوڑائی اتنی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ تو اس کی چوڑائی کی بات ہے، لمبائی کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ بھی صرف جنت کے ایک طبقے کی چوڑائی ہے، باقی جنت کتنی بڑی ہے اس کا تو اندازہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب کے غلاموں، اس عظیم و شان جنت کی طرف دوڑو، جلدی چلو۔ دیکھیے ہم اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، کچھ سفر پیدل کیے جاتے ہیں، کچھ سائیکل یا موٹر سائیکل پر کیے جاتے ہیں، کچھ سفر بس یا کار پر کیے جاتے ہیں۔ اگر کہیں بہت جلدی جانا ہو تو جہاز کے ذریعے اڑ کر سفر کرتے ہیں۔ یعنی موجودہ دور میں بھی تیز ترین سواری
بہترین جہاز کی سواری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا جنت کی طرف دوڑو، مطلب کیا ہے کہ یہ تیز سے تیز ترین سفر تم جس قدر کر سکتے ہو اسے کرو، اتنا تیز سفر کر کے جنت کی طرف پہنچو۔ کیسے پہنچنا ہے؟ نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کے ذریعے، عمرہ کر کے، درود پاک کی کثرت کر کے، نیک کاموں میں جلدی کر کے، حسن اخلاق کے ذریعے، علم دین سیکھنے کے ذریعے، والدین کی خدمت کر کے، پیارے نبی، میٹھے نبی، سوہنے نبی، امام حسین کے نانا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت اپنا کر، پوری ایک مٹھی داڑھی سجا کر، سر پر امامے کا تاج سجا کر، راہ خدا میں سفر کر کے، نیکی کی دعوت کو عام کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کر کے، اپنے بڑوں کا ادب کر کے، فقط حلال روزی کما کر، گناہ سے بچ کر، نیک اعمال پر استقامت کے ذریعے، غرض یہ وہ کام ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ ہم اس میں تیزی کریں، بہت تیز دوڑیں، ان کاموں کی طرف دوڑ کر پہنچے، اس کی برکت سے جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جنت کا شوق اور جنت کا ذوق نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے انہی کربلا والوں کی نسبت سے ہمیں 72 نیک اعمال کا گلدستہ عطا فرمایا۔ معلوم ہے نا آپ کو، یہ جو دعوت اسلامی والوں کے ہاتھ میں نیک اعمال کا رسالہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ دور پڑتا ہے تو ابھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پر جائیے اور وہاں سے مردوں کے لیے جو نیک اعمال کا رسالہ ہے وہ دیکھیے، وہ 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ جناب شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ نے کربلا والوں سے محبت، کربلا والوں کی یاد فقط 10 محرم الحرام کو نہیں، فقط محرم کے 10 دن نہیں، بلکہ عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ و اہل بیت کو، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو، ہر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والی اور والے کو یہ ذہن عطا فرمایا کہ ہر ڈبل 12 گھنٹے میں یعنی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یاد کربلا 72 نیک اعمال کا رسالہ نکال کر دیکھو تو صحیح۔ جب تم رسالے کو دیکھو گے، اس کے فرنٹ پر تمہیں 72 کا ورڈ نظر آئے گا، تمہیں معلوم چلے گا کہ جناب شیخ کامل کا ویژن کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے۔ جب تم 3 دن کے مدنی قافلے میں جاؤ گے تو تمہارے ذہن میں آئے گا یہ 3 دن وہی یاد ہے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ 72 رفقا اور پھر یہ شہداء جو بنے، یہ دعوت اسلامی والے اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں جا کر کربلا کی یاد مناتے ہیں، روزانہ 72 نیک اعمال کا جائزہ لے کر 12 منٹ کی فکر مدینہ کر کے 12 منٹ اصلاح اعمال کے رسالے کو دیکھ کر یاد کربلا مناتے ہیں۔ اور وہ اعمال جو کربلا والوں نے اور کربلا والے امام حسین کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ فرائض بھی ہیں، وہ واجبات بھی ہیں، وہ سنتیں بھی ہیں، وہ آداب بھی ہیں، وہ مستحبات بھی ہیں، وہ حسن معاشرت بھی ہے، وہ حسن معیشت بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، عافیت بھی ہے، گھرداری بھی ہے، دکانداری بھی ہے، کاروباری بھی ہے۔ تمہاری دنیا اور آخرت ان نیک اعمال میں پوشیدہ ہے۔ خدا کی قسم اس نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن تو جاؤ، دیکھو تم انشاءاللہ راہ کربلا کے مسافر بن جاؤ گے۔ تم کربلا والوں کی یاد روزانہ منانے والے بنو گے، کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے والے بنو گے۔ کربلا والے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہیں؟ جن کی نیت بنتی ہے وہ نیت کر لیں انشاءاللہ
کہ روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کریں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کیجئے, اور جن جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ. اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. ہاں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور ماشاءاللہ 8, 9 اور 10 محرم کو دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے شہدائے کربلا کی جناب پاک میں ایصال ثواب کی نیت سے الحمدللہ لا تعداد سفر کرتے ہیں. کراچی سے تو ماشاءاللہ ریلوں کے ریلے, اور پھر اندرون سندھ سے, پھر پنجاب سے, اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے جہاں جہاں پر عاشقان صحابہ و اہل بیت بستے ہیں وہ رحمت خدا سے ان دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. تو ہم کیوں محروم رہے بھائی؟ آپ بھی ہمت کیجئے, اللہ توفیق دے تو کم از کم 8, 9 اور 10 محرم کو کربلا والوں کی یاد میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان کی جناب پاک میں ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے, ان کی جناب ایصال ثواب ہم اسی لیے پیش کرتے ہیں ورنہ ہمارے ایصال ثواب کی انہیں حاجت نہیں. ان کے صدقے بخشے جانا ہے, ان کی شفاعت سے بخشے جانا ہے, ان کے نانا جان کے وسیلے بخشے جانا ہے. بس یوں سمجھیے کہ ان کی خدمت گزاروں میں نام داخل کروانا. تو نیت کرتے ہیں, جن جن کی نیت بنے, جو حاضرین ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ 8, 9 اور 10 محرم کو شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آخر میں ایصال ثواب کی کچھ سنتیں اور آداب پیش کرتا ہوں. محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے. خوب اہل بیت رضوان اللہ علی مجمعین کا ذکر خیر کیجئے. گھر میں, دفتر میں, دکان پر, جہاں جہاں ہو سکے شہیدان و اسیران کربلا رضوان اللہ علی مجمعین کے ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے. یاد رکھیے ایصال ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارکہ ہے. حدیث پاک میں ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے, ایک کا ثواب ساری امت کو پہنچایا اور ایک اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے ذبح کیا. یہی انداز مبارکہ صحابہ اکرام علی مردوان کا بھی ہے. اس کے بعد جناب شیخ کامل لکھتے ہیں ایصال ثواب کے لفظی معنی ہے ثواب پہنچانا, اور اس کو ثواب بخشنا بھی کہتے ہیں, مگر بزرگوں کے لیے ثواب بخشنا مناسب نہیں, کہنا مناسب نہیں. ثواب نظر کرنا کہنا ادب سے زیادہ قریب ہے. تو فرض, واجب, سنت, نفل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تلاوت, نعت, ذکر اللہ, درود پاک, بیان, درس, مدنی قافلے کا سفر, علاقائی دورہ, دینی کتاب کا مطالعہ, نیکی کی دعوت, ہر نیک کام کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں ضرور بالضرور شہداء و اسیران کربلا کی جناب پاک میں ایصال ثواب کے لیے ترکیب بنانی چاہیے. جس سے جیسے بن پڑے وہ خوب ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک, 2 دعائیں اور 2 احادیث ہم آخر میں سنتے ہیں. آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے, موت کے وقت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نانا حسین دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک
علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اپنے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام علی مردوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا آہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 دفعہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ایک رسالے کا اعلان فرماتے ہیں. آئیے اس ہفتے جو رسالے کا اعلان ہوگا اسے بھی سنتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو دعائے عطار ہے وہ بھی سنتے ہیں. یا اللہ پاک جو کوئی 32 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت و تعظیم سادات پڑھ یا سن لے اسے سادات کرام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جمعہ اور شب جمعہ کی فضیلت پر 2 احادیث طیبہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں؟ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. تو اللہ توفیق دے تو ساری رات سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیے. انشاءاللہ تہجد کی سعادت ملے گی اور اس سے انشاءاللہ عز و جل مناجات کا سلسلہ بھی ملے گا، استغفار پڑھنے کا سلسلہ ملے گا، ساری رات گویا کہ عبادت میں گزارنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند ضروری اعلانات. محرم شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ یکم محرم الحرام سے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ 11 محرم شریف تک جاری رہے گا. تمام ذمہ داران و عاشقان رسول ان مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ امیر اہل سنت کی محبت سادات کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے اور سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ پر رضائے الہی اور ثواب کے لیے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے. دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے اور اس کی بقا و سربلندی کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. انہی قربانیوں میں سے ایک
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں شہید ہو جانا بھی ہے۔ صد الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو کتاب کی صورت میں تحریر فرمایا، جسے مکتبۃ المدینہ نے سوانح کربلا کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو 210 روپے میں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے قیمتاً طلب فرمائیں، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود شریف میں شامل ہو جائیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اور احادیث طیبہ کے مضمون ہیں کہ یہ دعا یہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کی اصل ہے، بہترین عبادت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے امام ہمام، امام تشناکام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے ایک دعا، کثرت سے دعا مانگنا ہے۔ شب عاشور آپ کے پاکیزہ خیمے سے دعاؤں کی، مناجات کی ہی آوازیں سنی جاتی تھیں۔ محرم کا مبارک مہینہ ہے، شب جمعہ ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنی گردنوں کو خم کیجئے، ممکن ہو تو خوف خدا و عشق مصطفیٰ میں اپنی آنکھوں کو نم کیجئے۔ اس پاک پروردگار جل وعلا کی جناب پاک میں اپنی تمام تر آرزوؤں، امیدوں، تمناؤں، حاجتوں کو سامنے رکھ کر عاجزی کا بازو بچھاتے ہوئے دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، اے ہم سب کے کردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے، صبح و شام دن رات تیری نافرمانی کے باوجود ہمیں رزق دینے والے، ہمیں عزت دینے والے، ہمیں مان دینے والے، ہم تیرے گناہگار، تیرے سیاہکار، تیرے بد اتوار، تیرے بد کردار، اسیاں شعار میں کم ترین مخلوق زمانہ تیری بارگاہ میں حاضر۔ اے اللہ، نامہ اعمال گناہوں سے پر ہے، گناہوں سے سیاہ، اس قدر سیاہ کہ اندھیری رات بھی شرما جائے، نیکیوں کا دور دور تک کوئی اجالا نہیں، کوئی سویرا نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور کچھ نیکیاں کی بھی ہیں تو پھر وہ دکھاوے پر چلی گئی، ریاکاری کی نظر ہو گئی، تکبر کی نظر ہو گئی، خود پسندی کی نظر ہو گئی، یوں وہ بھی ایک لحاظ سے ہاتھ سے چلی گئی۔ مگر اے اللہ، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے،
تیری رحمت سے ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، تیرے کرم سے ایمان کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، تیری عطا سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمارے پاس ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے معبود مانتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے کرم سے اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے۔ ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہم سب سے پہلے اسی ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ لمحے بھر کے کروڑویں اربویں کھربویں حصے کے برابر بھی ہرگز ہرگز ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے رہیں، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت پانے والے بنے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ایمان والوں میں ہم اٹھیں، ایمان والے جو تیری جناب میں قبول ہیں، مقبول ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو۔ اے اللہ عز و جل، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت و اصحاب کریم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کامل ترین ایمان کا صدقہ پیش کرتے ہیں، مضبوط ترین ایمان کا صدقہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں ایمان والی زندگی، عبادتوں والی زندگی، شریعت والی زندگی، سنتوں والی طویل زندگی، عبادتوں والی زندگی، نیک کاموں والی زندگی، نیک اعمال والی زندگی، فرائض کی ادائیگی والی زندگی، واجبات کی ادائیگی والی زندگی، حقوق کی ادائیگی والی زندگی، نمازوں والی زندگی، روزوں والی زندگی، زکوٰۃ ادا کرنے والی زندگی، حج بیت اللہ بار بار شرف پانے والی زندگی، عمرہ والی زندگی، خیر خواہی والی زندگی، دل جوئی والی زندگی، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک والی زندگی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والی زندگی، بہترین برتاؤ والی زندگی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نیک سلوک والی زندگی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک والی زندگی، فقط رزق حلال کمانے میں گزارے والی زندگی، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والی زندگی، مدنی قافلوں میں سفر والی زندگی، درس فیضان سنت دینے والی زندگی، الہ العالمین مدنی قافلے تیار کرنے والی زندگی عطا فرما۔ اور جب موت آئے تو ایمان والوں کے ساتھ موت آئے، ایمان والی موت آئے، الہ العالمین کعبۃ اللہ شریف کے دیدار والی موت آئے، الہ العالمین رخ قبلے کی طرف ہو، ایسی موت آئے چہرہ روشن ہو، ایسی موت آئے ہماری موت کسی کے لیے قابل عبرت نہ ہو بلکہ قابل رشک ہو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تجھے کربلا والوں کا صدقہ جو تیری راہ میں شہید ہوئے، اے اللہ تجھے امام قاسم کے اس مبارک لاشے کا صدقہ جن کے وجود کے ٹکڑوں پر بھی گھوڑے چلے اور وجود اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تجھے امام قاسم کی اس مبارک لاش مطہر کا صدقہ ہمیں ایمان والی موت عطا کرنا، کعبۃ اللہ کے دیدار والی موت عطا کرنا، تیرے محبوب کی زیارت والی موت عطا کرنا، گنبد خضرا والی موت عطا کرنا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارا حشر نیکوں میں کرنا، ہمیں ہرگز ہرگز محروم نہ کرنا۔ دنیا
دنیا اور آخرت کی خیر، دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامرانی ہم سب کا مقدر فرما۔ تجھے عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ ہے بھیک مانگنے سے، اپنے ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے کی بجائے تیری رحمت سے ان ہاتھوں سے کما کر رزق حلال کمانے اور انہی ہاتھوں سے تیری راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے پن کا صدقہ، اس 6 ماہ کے ننھے شیرخوار بچے کا صدقہ، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو عشق خدا و مصطفیٰ سکھانے والا بنا، اہل بیت کی محبت پلانے والا بنا، صحابہ اکرام کی محبت پلانے والا بنا، اولیاء کاملین کی محبت پلانے والا بنا، قرآن کریم کی محبت سکھانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا، ہمیں بے ادبوں سے بچا، ایسی صحبتوں سے بچا جو صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کاملین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جنابوں سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی کامل محبت دے، اپنے محبوب کی کامل محبت دے، محبوب کے اہل بیت کی محبت دے، محبوب کے صحابہ کی محبت دے، محبوب کی امت کے اولیاء کی محبت دے۔ مسلمانوں سے کدورت، مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ تیری رضا کی خاطر اپنے ہر اسلامی بھائی سے محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے امام پاک، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سجدے میں کٹے سر کا صدقہ، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان 3 دن کے بھوکوں پیاسوں کا صدقہ مولا ہمیں رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ راہ خدا میں سب کچھ لٹانے والوں کا صدقہ مولا کم از کم ہمیں اپنی مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے مولا۔ تیری راہ میں سر کٹانے والوں کا صدقہ مولا ہمیں وقت کی نعمت تیرے دین کی خاطر استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ کربلا کی ان پاک بیبیوں کا صدقہ کہ کیسی مصیبتیں، ہائے کیسی مصیبتیں پڑی مگر ان کے پردے نہ گئے، ردائیں لٹی مگر مولا ان کے پردے نہ گئے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو عزت کی، پردے کی توفیق و سعادت عطا فرما، حیا کی چادر عطا فرما۔ کربلا کی پاک بیبیوں کا صدقہ، سیدہ سکینہ کی سسکیوں کا صدقہ، سیدہ زینب کی آہوں کا صدقہ مولا، سیدہ رقیہ کی مناجات کا صدقہ مولا، ان کے جلے ہوئے خیموں میں ان پاک بیبیوں کا تیری دہائیاں دینے کا صدقہ مولا ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ گندی ویڈیوز بنا کر، یہ ڈانس کر کے، یہ اپنی آوازیں دے کر، یہ اپنی تصویریں دے کر، یہ میک اپ والے چہرے دے کر جو اپنی حیا کا خون کر رہی ہیں اور بھیڑیوں کو اپنی طرف بڑھنے کا گویا کے موقع فراہم کر رہی ہیں، تجھے سیدہ زینب اور پاکیزہ بیبیوں کا صدقہ مولا مصطفیٰ کریم کی امت کی تمام بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ جو مانگ سکے ہیں اس پر بھی رحمت کی نظر فرما، جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں بہتر ہے اس پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ کربلا والوں کا صدقہ ہر کرب سے، ہر بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کے یہ بڑے درد میں ہیں، غربا بڑے تکلیف میں ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اے مولا سفید پوشی برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانا دشوار ہو گیا ہے۔ اے اللہ سفید پوشی برقرار رکھنا دشوار ہو گیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کربلا والوں کا صدقہ ہر کرب سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر حاجت سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر آزمائش سے، ہر امتحان سے مولا ہمیں چھٹکارا دیتے۔
اے اللہ مہنگائی کے اس جن کو قابو کر لے مولا، اپنے کرم سے مولا ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ جو اس کے ذمہ دار ہے انہیں ہدایت دے دے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے مولا، انہیں تبدیل فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، عالم اسلام پر لطف و کرم کر دے۔ مسلمان نہ جانے کہاں کہاں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، کربلا والوں کا صدقہ، مظلومین کربلا کا صدقہ، اے اللہ امت پر رحمت فرما دے، امت پر کرم فرما دے، امت پر راحت فرما دے، امت کے لیے آسانی فرما دے، امت کا بیڑا پار فرما دے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار دے۔ صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول کر دے۔ جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ جو گھر میں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں انہیں پروردگار نیک برکت والے رشتے عطا کر دے۔ جو بہن بیٹیاں خیر سے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں انہیں شوہروں کی بد اخلاقی اور سسرال کے ظلم و ستم سے بچا لے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے۔ جو مانگ سکے ہیں اس پر بھی رحمت کی نظر فرما دے، جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں بہتر ہے اس پر بھی رحمت کی نظر فرما دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ، ان کے شہزادوں، ان کی گھر والوں، مرکزی مجلس شورا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور زندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پیغام کربلا لے کر مبلغین اسلام، مبلغین دعوت اسلامی کوشاں ہیں، مولا سب کا بیڑا پار فرما دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وذریات محمد واہل بیت محمد وعطرت محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو اے اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمان
میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجلس کی اختتام دعا پڑھ لیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد. تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. ماہ محرم شریف کی مبارک ساعتوں میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے جاری. امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرما رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکروں کا اہتمام بھی جاری ہے. شعبہ مزارات اولیاء کے تحت پاک پتن شریف کے نجی ہال میں سنت و بھر اجتماع کا انعقاد کیا گیا. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے شان صحابہ و اہل بیت پر سنت و بھرا بیان کیا. شرکاء کو اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا. شعبہ رابطہ برائے وکلاء کی دعوت پر فیضان مدینہ فیصل آباد میں سیکرٹری بار اور دیگر وکلاء کی حاضری. رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے شرکاء کو اپنے شعبے میں رہتے ہوئے بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا. بینکاک تھائی لینڈ میں محمد سجاد بھونڈی کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب بزنس کمیونٹی اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت. رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مشکل و پریشانی کے مواقع پر صبر کرتے رہنے کی ترغیب دلائی. دین کا پیغام خبر ہے.